بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جس وقت ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت جو بغداد کے بڑے بڑے چوک اور چوراہے ہیں وہاں پر علماء کرام میں جو بحثیں ہو رہی تھیں ان کا موضوع یہ تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام، اور جو مسواک ہوتی ہے اس کا سائز شریعت میں کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ مسواک کے شرعی سائز پر علماء کرام بحث کر رہے تھے۔ اور پھر جو بغداد کے ساتھ ہوا ہلاکو خان کے ہاتھوں، وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے سنائی ہے کہ جب کوئی قوم فکری زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس میں تنگ نظری آ جاتی ہے اور وہاں پہ فضول بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں جناب احسن اقبال صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ہلاکو خان اور بغداد کے جو علماء کے جو مناظرے ہیں ان کا ذکر کیا اس میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ جاگنا ہوگا وگرنہ ہمارا انجام بھی تباہی ہوگا۔ تو یہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد سے میں اس سوال پہ غور کر رہا ہوں کہ کیا واقعی ہم فکری اور سیاسی تنگ نظری اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں؟ تو آج ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو احسن اقبال صاحب نے جو مثال دی ہے ہلاکو خان کی، میں آج اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا، اور اس کے لیے میں نے آج خاص طور پہ زحمت دی ہے احسن اقبال صاحب کو۔ احسن اقبال صاحب، یہ جو آپ نے ہلاکو خان کی مثال دی اور اپنے اس ٹویٹ کے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جاگنا ہوگا ورنہ ہمارا انجام تباہی ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آج پاکستان میں فکری تنگ نظری اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ کئی سو سال پہلے ہلاکو خان کے دور میں بغداد کے جو علماء اور اہل فکر و نظر ہیں اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے؟ شکریہ عامر میر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موضوع پہ آپ نے مجھے دعوت دی اور کچھ کہنے کا موقع دیا۔ دیکھیے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے خود بیٹھا ہوں۔ میرے پیٹ میں وہ گولی ہے جو ایک نفرت کی بنا پہ مجھے ماری گئی، اور وہ نفرت جو ایک نوجوان کے، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور میسیجنگ کے ذریعے بھری گئی کہ نعوذ باللہ جیسے ہم کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور اس نوجوان نے سمجھا کہ وہ غازی علم دین شہید بن جائے گا اگر وہ میری جان لے لے گا۔ تو میرے لیے یہ موضوع بڑا پرسنل ہے کہ ہم اس وقت جو معاشرے کے اندر نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں اور جو ہمارے ہاں عدم برداشت جس سطح پہ پہنچ گئی ہے، آپ نے ایک نہیں کئی مناظر دیکھے ہیں۔ دیکھیے سیالکوٹ میں کیا ہوا۔ سیالکوٹ میں ایک ایسا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا جس میں ایک سری لنکا کے شہری کو جس طرح موب نے لنچ کیا، اس کو مارا، اس کی ناش کو گھسیٹا۔ ہمیں ساری دنیا کے سامنے معافی مانگنی پڑی، معذرتیں کرنی پڑیں۔ جڑاں کے اندر کیا ہوا کہ جس طرح سے موبز نے جا کے وہاں پہ گرجوں کو جلایا اور جو کچھ کیا، اس کے بعد ہم اپنے مسیحی بھائیوں سے بھی معافیاں مانگ رہے تھے اور پوری دنیا میں بھی وضاحتیں دے رہے تھے۔ یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح جو اچھرے میں جس کے اوپر میں نے یہ ٹویٹ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک بہادر پولیس آفیسر نے ہمت کی اور اس خاتون کو ریسکیو کیا، ورنہ ایک ایسا… لیکن اس بہادر پولیس آفیسر کے وہاں پہ آنے سے پہلے وہاں پہ ایک کرسچن دکاندار تھے جس نے اس خاتون کو اپنی دکان میں پناہ دی۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل تعریف ہے اس کا عمل، کہ ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں تو ایک عام برانڈ کے طور پہ چل رہا ہے، اور ہم لوگوں نے صرف چونکہ عربی میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو سمجھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے اور ہم اس خاتون کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ یہ جو تنگ نظری ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تمہارے تک کوئی اطلاع پہنچے اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق چیزوں کو نہ کرو۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہر قوم اور ہر تہذیب ایک ایگزسٹنشل تھریٹ سے گزر رہی ہے، چونکہ دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ میں آپ کو کتنی مثالیں دوں۔ مثال کے طور پہ تسخیر کائنات ہے، یہ کس کو حکم دیا ہے قرآن مجید میں؟ سخر لکم الشمس والقمر، کہ تمہارے لیے سورج اور چاند تسخیر کیے۔ مجھے بتائیے کون سا اسلامی ملک ہے جو تسخیر کائنات کی دوڑ میں ابھی پرائمری قاعدے پر بھی پہنچا ہو؟ آج اگر کائنات کی حدود جو ہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں ٹیلیسکوپس فضا میں، تو وہ کہاں سے گئے ہیں؟ یورپ سے گئے ہیں اور امریکہ سے گئے ہوئے ہیں۔
چاند کے اوپر کس نے تسخیر کیا؟ چاند کو امریکہ نے کیا، روس نے کیا، چین نے کیا، ہندوستان نے کیا، یہ کوئی مسلمان ملک ہے؟ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہمارے دیکھیں اصل میں یہ سارا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کی اصل تعلیم بھلا دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا کہ میں خدا ہوں، کسی حکم سے نہیں کہا، نشانیاں دکھائیں کہ تم سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، بخارات سے بنتے بادل نہیں دیکھتے، بادلوں سے برستا می نہیں دیکھتے، چاند ستارے نہیں دیکھتے، ستاروں کا تیرنا نہیں دیکھتے۔ ان میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ ہم نے بصارت پہ شٹر ڈال دیا، عقل پہ تالا لگا لیا، اب ہمیں جو چیز اپنے منشی اور مرضی کے خلاف نظر آئے تو اس پہ پہ جاؤ۔ تو یہ رویہ ہمیں میرا خیال ہے علماء کو آگے آنا پڑے گا، اور ایک نشت ثانیہ کی ضرورت ہے فکری سطح کے اوپر۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرنی ہوگی۔ معذرت کے ساتھ دیکھیں نا، جس طرح کے ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے 9 مئی پہ، ابھی وہ ایک طرف 8 فروری میں الیکشن میں دھاندلی پہ شور مچا رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں 9 مئی کا انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور آپ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا آئی سپورٹ ڈیمانڈ آف فارمیشن آف جوڈیشل کمیشن آن انکوائری آف 9 May، however the same commission should also be inquire into the following دھرنا آف 2014۔ تو یہ ہم نے کیا انکوائری کھیلتے رہیں گے ہم؟ یہ جو نئی قومی اسمبلی آئی ہے یہاں پہ ایک دوسرے پہ جو الزام بازی ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کا کیا امیج جا رہا ہے پوری دنیا میں؟ نہیں دیکھیے، اب آپ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جب حلف لے لیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، آپ نے 8 فروری کے نتائج کو تسلیم نہیں کر لیا؟ جب آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ کر لیا، اپنے امیدوار کھڑے کیے، کہیں جیت گئے کہیں ہار گئے، آپ نے نتائج تسلیم نہیں کر لیے؟ جب آپ نے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لے لیا، کیا آپ نے وہ نتائج تسلیم نہیں کر لیے؟ جب آپ نے نتائج تسلیم کر لیے تو اب الیکشن از اوور۔ اب دیکھیے پوسٹ الیکشن میں آپ پری الیکشن جو پولرائزیشن ہے اس کے ساتھ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب وقت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح مل کر پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اس پولرائزیشن کو اگر ہم اسی سطح پہ رکھیں گے جہاں پہ الیکشن سے پہلے تھی تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا گیا اس میں تو انہوں نے کہا جی 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو تو سزا ہر صورت میں ملے گی، تو اس پہ اب کمیشن تو نہیں میرا خیال ہے بن سکتا۔ دیکھیے نہیں، اس پہ یقیناً اگر وہ چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، یہ ضرور بنائے نا، لیکن 9 مئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ امریکہ نے کیا کیا؟ ان کی جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، انہوں نے 18 سال سزا دی لوگوں کو۔ دیکھیے ہر سوسائٹی اور ہر سسٹم کی کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ جیسے ایک معاشرے کے اندر خاندان کے کچھ رشتے ہیں جن کو آپ بڑا محترم بناتے ہیں، اس سے آرڈر رہتا ہے نا، اسی طرح ریاست میں اگر جو اس کے ادارے ہیں ان کا احترام ختم ہو جائے تو کیا اس آ جاتا ہے؟ جب آپ ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ میں معافی دے دی جائے، یہ تو شاید امریکہ اور برطانیہ بھی جمہوریت کے نام پہ ایسے عمل کو معاف نہیں کرتا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے میثاق مفاہمت کی بات کی، لیکن جو خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وہ وہاں پہ ان کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی وہاں پہ نہیں آئے۔ 3 چیف منسٹر موجود تھے، چوتھے وہاں پہ نہیں تھے، اور آج انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت جو بیٹھ چکی ہے اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا۔ اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے۔ ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی۔ دبئی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا، میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا، اور وہ پشاور میں اتوار کو پروٹیسٹ کریں گے، پشاور میں جہاں پہ ان کی اپنی حکومت قائم ہو چکی۔ جی دیکھیے نا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں سے انہوں نے صوبائی حکومت کے وسائل لے کر مرکز پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو انارکی کی صورت ہے نا، اگر پرامن پروٹیسٹ کرتے وہ ان کا حق ہے، ایک چھوڑ کے 10 کریں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم غیر آئینی ہے تو سب سے پہلے تو وہ صدر مملکت سے پوچھیں کہ صدر مملکت نے ایک غیر آئینی وزیر اعظم سے حلف کیوں لیا۔ دیکھیے نا، اب تو صدر مملکت جو ان کے اپنے ہیں انہوں نے بھی حلف لیا،
اور پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے اس انتخاب کو، تو اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ کہ آپ نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اب آپ ماضی کے قیدی ہیں۔ میں بڑی ارنسٹلی اپیل کروں گا اس قیادت سے، اس میں سمجھدار لوگ بھی ہیں، کہ اب پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمارے پاس مارجن آف ایرر نہیں ہے۔ دیکھیے ہم برنک کے اوپر کھڑے ہیں، اب ہم سب کو مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان چاہیے معیشت کا، اور نیشنل ریکنسیلیشن جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں، ہم آپ کے مثبت کردار کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، لیکن اگر آپ انارکی اور کیاؤس پھیلائیں گے تو وہ پاکستان کے معاشی بحالی کے عمل سے براہ راست تصادم ہوگا، سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے بھی جو آئین پہ حلف لیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے معاشی مفادات کا تحفظ کریں اور ملک میں کسی انارکی کو قبول نہ کریں۔ اچھا، ایک طرف تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں مانتا، دوسری طرف جو ہم نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا کہ جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو وہاں پہ کیا بحثیں ہو رہی تھیں، تو ہماری جو عدالتیں ہیں آج کل، ہماری عدالتوں میں کیا بحثیں ہو رہی ہیں۔ ہماری جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے جی، یہ جو سوشل میڈیا پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں کافی دنوں سے، وہاں پہ آج کیا گفتگو ہوئی، پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 8 فروری کو سیکیورٹی وجوہات پر موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کیا تھا، لیکن 9 فروری کو ہم نے بحالی کی ای میل کر دی تھی لیکن بحال نہیں ہوا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ بند نہیں کیا، دوسری طرف سب کچھ بند بھی ہے، ایکس بھی بند ہے، تو اس ملک کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ عدالت نے کہا کہ اس کا نام ٹی وی پہ چلے گا، اس کا نہیں چلے گا، یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ 9 مئی کی بابت سمجھ آتی ہے، لیکن 8 فروری کے بعد سے ایکس یعنی کہ ٹویٹر کیوں بند ہے، یہ سب کون کر رہا ہے، کون بتائے گا؟ اور جو صحافی ٹی وی پر سب کچھ نہیں کہہ پاتے وہ سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ تو پھر اس پر جو پی ٹی اے کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ تو خود بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں احسن صاحب، آپ ایکس پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے بہت سے ساتھی ایکٹیو ہیں، تو اب ایکس پر پابندی لگی ہوئی ہے اور مسلسل پابندی 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور کورٹ میں جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ صحیح طرح جواب نہیں دے پا رہی، تو کیا یہ بھی معاملات ایسے نہیں کہ جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیے ان چیزوں پہ ہمیں سوسائٹی میں ایک کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر مختلف ممالک نے اپنے حساب سے مختلف ضابطۂ اخلاق بنایا ہے، اس پہ آپ کمپلیٹ سینسرشپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ایک فری فار آل ٹول بھی نہیں بنا سکتے کہ سوسائٹی کے اندر اس کو انارکی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ آپ اگر دیکھیں ایک نیٹ فلکس پہ مووی ہے دی گریٹ ہیک، اس میں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح آج کے دور میں ڈیٹا سائنس کو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کر کے آپ ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کچھ بھی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، امریکہ جیسے ملک میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے روس نے ان کا صدارتی الیکشن ہائی جیک کر لیا، تو امریکہ جیسا ملک بھی اس میں ولنریبل ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو آج کے دور کا ہے، لیکن ہمیں ایک فائن بیلنس کی ضرورت ہے کہ اس پہ آزادیوں کو بھی ہم محفوظ کریں، لیکن ساتھ میں سوسائٹی میں اگر کوئی کیاؤس اور انارکی جھوٹ کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی ضابطۂ اخلاق بنے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سٹیک ہولڈرز کو، چاہے اس میں میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، عوامی نمائندے، ہم سب کو بیٹھ کر ایک ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے۔ اور یہ جو پی ٹی وی پہ اپوزیشن کی جو تقریریں ہوتی ہیں ان کو اچانک بند کر دیا جاتا ہے، یہ میرا خیال ہے کچھ ہاں دیکھیے، اس میں میں آپ کو یہ عرض کروں، ہمارے دور میں اس دور میں یہ فرق ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو زیرو کوریج تھی اپوزیشن کی، یعنی کہ پارلیمنٹ میں جو ہی ہم تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے ٹی وی آف ہو جاتا تھا۔ اب تو ان کو بڑا اچھا خاصا وقت ملا ہے، اور ٹی وی میں کچھ ایک تقاریر جس میں کہ ہمارے قومی اداروں کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر عدلیہ کو اور قومی اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے شاید میڈیا نے کچھ ان کی تقاریر کو سینسر کیا ہو، لیکن جنرلی ان کی تقاریر سنی گئی ہیں اور سنائی گئی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے دور کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور مزید بہتر ہوگی انشاءاللہ اب جب حکومت آئے گی تو۔ اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد وہ تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف، تو ان کے ساتھ بات چیت آپ کی ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے، تو معاملات طے کیوں نہیں ہو رہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، اور ان کا بڑا رول ہے، ہمیں انہیں بالکل نہیں اکیلا چھوڑنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا تھا، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ
پوری جو حکمران اتحاد ہے ان کے پاس گئی اور ہماری بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے. ان کے کچھ تحفظات ہیں جو کہ شاید جائز بھی ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو 1 on 1 ملاقات ہوئی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، یہ جو دھاندلی کا شور ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے نا، اب میں اگین آپ کو یہ کہوں گا، ہمارے ملک میں ادارے ہیں، نظام ہے. 2018 میں ہمیں بھی دھاندلی پہ بہت شدید تحفظات تھے. حامد صاحب، کیا ہم نے امریکہ کو خط لکھا؟ کیا ہم نے EU کو خط لکھا؟ کیا ہم نے IMF کو خط لکھا؟ پاکستان کے اپنے اداروں میں ہم پارلیمنٹ کے اندر آئے، پارلیمنٹ میں کمیٹی بنوائی، ہم الیکشن کمیشن گئے، ہم ٹرائیبیونلز کے اندر گئے، ہم عدالتوں کے اندر گئے، پاکستان کے اپنے اداروں میں جا کر ہم نے اپنا مقدمہ لڑا. ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے، میں خود جیل کے اندر رہا. اسی طرح ہمارے سارے لیڈر ہیں. کیا ہم نے IMF کو خط لکھا؟ کیا ہم نے کبھی امریکہ کو جا کے دستک دی؟ کیا کانگریس مین اور سینیٹرز کے جا کے پیر پکڑے کہ ہمیں بچاؤ؟ نہیں. ملک کے اندر جنگ لڑی اور ملک کی اپنی عدالتوں سے خود کو بے گناہ ثابت کر کے باعزت بری ہوئے. اب اگر PTI کو کوئی شکایت ہے تو آخر کار اس ملک کے ادارے موجود ہیں. آپ ان فورمز کو ایگزاسٹ کریں. الیکشن کمیشن پہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا، ٹرائیبیونلز میں جائیں. ٹرائیبیونلز میں نہیں ملتا، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. لیکن آپ براہ راست جا کر IMF کو اپروچ کریں. آپ امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو کہیں کہ آپ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین، ہماری اپنی جو پارٹی کہتی ہے کہ ہم غلامی کے خلاف ہیں، آپ پاکستان کو تو غلامی میں دھکیل رہے ہیں. اور وگرنہ شاید آپ امریکہ اور IMF سے NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دباؤ میں آپ کو سہولت مل جائے. آپ کے اگر کیسز آپ کا خیال ہے کہ جھوٹے ہیں تو آپ انہیں ڈیفینڈ کریں، آپ بری ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے کیسز میں جان ہے اور آپ نے جرم کیا ہے تو خان صاحب ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے پکڑے جاتے ہیں. پھر آپ جواب دیں. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گی، باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں لینا پسند کرے گی؟ دیکھیے اگین خان صاحب کہ یہ سارے جو فیصلے ہیں اس کا کوئی جواب دینا. ہم تو بڑے خوش ہیں. میں نے تو انہیں تھینک یو کرتا ہوں کہ وہ حماقتیں نہیں کر رہے. جیسے وہ افسانہ کتاب تھی نا، مزید حماقتیں، شفیق الرحمان صاحب کی. پہلے حماقتیں ان کی کتاب تھی، پھر مزید حماقتیں. اب آپ یہ دیکھیے، پہلے حماقت یہ تھی کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے جب استعفیٰ دیا، ساتھ ہی جب عدم اعتماد ہوا استعفے دے کے چلے گئے اور ہمیں کلیئر وے دے دیا. اگر یہ اسمبلی میں رہتے ہمیں بڑی مشکل ہوتی، ہم بڑے شکر گزار ہیں. پھر پنجاب اور KP کی حکومتیں تھیں، ان کی خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں. اگر یہ دونوں صوبائی حکومتیں رہتی تو ہمیں الیکشن تک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. تھینک یو ویری مچ. اگر وہ حماقتیں کم نہیں تھیں تو مزید کیا ہے کہ 2 سال سے الیکشن کمیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جان اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں، آپ کا انتخابی نشان چلا جائے گا. آپ سوتے رہے اور الیکشن آ گیا اور آپ انتخابی نشان بھی نہیں بچا سکے. پھر اس کے بعد جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا پارٹی کا سمبل چلا گیا اور آپ آزاد الیکشن لڑے ہیں، تو آپ کسی ایسی پارٹی کو بک کریں کہ جس کے اپنے انتخابی امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ نے ایک ایسی جماعت کا چناؤ کیا کہ جس نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی امیدوار نہیں، ہماری کوئی مخصوص نشست نہیں. اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت کرنا ہے، کوئی پنچایتی فیصلہ نہیں کرنا. تو آپ ان کی نشستیں لیں گے؟ نہیں، یہ تو اب دیکھیے وہ سیٹیں خالی تو نہیں رہ سکتی نا. ٹھیک ہے. جب یہ نہیں لیں گے تو وہ باقیوں میں تقسیم ہو جائیں گی. اچھا، اب آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آج آپ نے شفیق الرحمان صاحب کی کتاب حماقتیں اور مزید حماقتیں کا ذکر کیا، اور یہ بہت اچھی کتابیں ہیں. اور میں آپ کا شکریہ ادا کر کے اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ یہ جو ٹینشن کا ماحول ہے اور ہم فکری تنگ نظری بڑے پریشان ہیں، تو اس کے لیے کتابیں جو ہیں، اچھی کتابیں وہ پڑھنا شروع کیجئے. اور جو شفیق الرحمان صاحب کی یہ جو 2 کتابیں ہیں، حماقتیں اور پھر دوسری کتاب ہے مزید حماقتیں، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی بلکہ آپ کہہ کے بھی لگائیں گے. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال پہ موقف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور ہم بات کریں گے تحریک انصاف کی پشاور سے منتخب رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ سے.
سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج آپ کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو کوئی خاص بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں عمران خان صاحب نے کون سی ایسی آپ کے ساتھ بات کی کہ جو کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گی؟ شکریہ میر صاحب. خان صاحب سے میں پہلی دفعہ ملی ہوں جب سے وہ جیل گئے، کیونکہ 5 کو ان کو اٹھا لیا گیا تھا اگست کو، اور 9 اگست کو مجھے اٹھا لیا گیا تھا. پھر میں 6 مہینے نظر بند تھی، میں اسلام آباد سے کہیں جا نہیں سکتی تھی، پنڈی کی پریسنکٹ تک بھی نہیں. تو یہ بڑی مشکل سے ہائی کورٹ سے اجازت لے کے میں گئی. تو الحمدللہ آئی تھنک جو آپ کے ٹی وی کے ویورز ہیں ان کی توسط سے میں یہ ضرور بتاؤں کہ الحمدللہ خان صاحب جیسے لگ رہے تھے، مطلب جو بندہ اپنے آپ کو بیچارہ، معذرت کے ساتھ میں ذرا طنز استعمال کر رہی ہوں، لیکن آئی تھنک آج بہت عرصے بعد خوشی ملی ہے کہ وہ جو انسنٹ آدمی ہے، جو بے گناہ آدمی ہے، وہ جیل میں بادشاہ لگ رہا تھا، اور جو ہمارے ساتھ بادشاہ بننے آئے تھے اسمبلی میں 2-3 دن پہلے، ان کے چہرے جیسے اترے ہوئے تھے. سو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، مجھے کوئی چیز پسند ہو پسند نہ ہو، لیکن اگر اس میں سچ ہوگا تو وہ چیز نظر تو ضرور آئے گی. تو پہلے تو یہ ضروری بات تھی کہ شکر ہے وہ بالکل تندرست الحمدللہ ٹھیک لگ رہے تھے. دوسری بات، جس طرح وہ ہمیشہ سے ایمان سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں، نالج سے، کتابوں سے. اور تیسرا جو ہم نے ان سے ڈائریکشنز لی کہ اب ہم نے آگے اس ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ان کا پہلی بات یہ تھی کہ میری فکر مت کریں. میں نے 7 مہینے گزار لیے ہیں، میں 7 سال اور گزار لوں گا، لیکن پاکستان کے ساتھ دوبارہ کھلواڑ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کلیئرلی بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کی سپریشن کی بات کی کہ اٹ ول ناٹ ہیپن آن آر واچ. ہم 1 انچ زمین دشمن کو نہیں دیں گے. جس طرح انڈیا نے پہلے ہم سے اپنا یہ انٹوٹ انگ لیا ہوا ہے، کشمیر لیا ہوا ہے، پھر بنگلہ دیش لے لیا، اب اور بھی کوشش کریں گے. تو آپ سب ڈٹ جائیں. مبارکبادی بھی سب کو دی جو ہم ایم این ایز بن کے آئے ہیں الیکٹ ہو کے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اسمبلی میں پاکستان بچانے کے لیے گئے ہیں، ہم منسٹر نہیں کھیلنے گئے. سو سب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. آپ سے بھی نہیں چھپا، مجھ سے بھی نہیں چھپا کہ 2 سال میں کس قسم کی بربریت و فسادیت کی گئی ہے اس قوم کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بارے میں مت سوچیں، آپ صرف لوگوں کا سوچیں کہ دے ہیو ٹرسٹڈ یو. 8 فروری کو عوام نے اپنا کام کر دیا. 9 فروری کو جو پھر الیکشن کمیشن نے کیا اور باقیوں نے کیا وہ تو ہو گیا، بٹ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کریں، کیونکہ پاکستان بہت پریشیس ہے. سو یہ میں نے آپ کو سارا سام اپ کر کے بتا دیا خان صاحب. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی اعلان کیا ہے اور بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہ اتوار کو پشاور میں اور پاکستان کے اور شہروں میں احتجاج ہوگا دھاندلی کے خلاف، لیکن پشاور میں خاص طور پہ احتجاج ہوگا، اور آپ پشاور سے ایم این اے بنی ہیں لوگوں کے ووٹ لے کے، تو یہ جاننا چاہیں گے کہ پشاور کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وہاں تو آپ کی حکومت بن گئی ہے، تو وہاں پہ آپ احتجاج کیوں کریں گے؟ دیکھیے، احتجاج ہم 2 چیزوں پہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو فارم 47 والے آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، آج جو الیکشن کمیشن نے ایک امبیرسنگ کام کیا. جھوٹ بھی ایسا بولنا چاہیے میر صاحب، آپ کی تو دنیا آپ نے بہت دیکھی ہوئی ہے. جھوٹ ایسا ہونا چاہیے جو کوئی مانے، اور کیونکہ ووٹ عام پاکستانی کا تھا، کسی پی ایچ ڈی والے کا تو تھا نہیں، تو اس کو تو پتہ ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا، کیسے دیا، کس علاقے سے کتنے لوگ نکلے، باتیں پتہ چل جاتی ہیں. کون وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھا، کس نے فارم کلیکٹ کیا. تو آج ای سی پی نے نقلی فارم اپلوڈ کیے ہیں 45. 1 مہینے بعد ایک تو انہوں نے قانون توڑا، دوسرا جو ڈرامہ کل کیا، معذرت کے ساتھ ہمارا اپنا ادارہ ہے پاکستان کا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو، انگریزوں سے یہ اتنا امپریس ہوتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان پرٹیکولر کل جو اگین میں طنز کروں گی، لیکن آئی تھنک جب انسان غصے میں ہو تو شاید طنز سب سے کمزور فارم ہوتا ہے، سب سے کمزور ایکسپریشن ہے غصے کا. اور وہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور جو لوگ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ نعرے سارے بھول گئے ہیں، کیونکہ ان کو تو وہ چاہیے تھی، پاور چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا. ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے، بٹ ایک طریقہ ہوتا ہے پاور اور پیسے کا. تو انہوں نے جو کل خواتین کی جو سیٹیں لے لیں، اور جو بات کرتے ہیں ویمنز ڈیولپمنٹ اینڈ ویمنز ایکوالٹی، ساری باتیں پانی میں چلی گئیں. بالکل ان این جی اوز کی طرح جو پچھلے 2 سال میں میری والدہ پہ 3 دفعہ پولیس نے اٹیک کیا، کسی نے ایک ٹویٹ میرے حق میں نہ کرتی. میری والدہ ایک غیر سیاسی بیوہ ہیں، تو ان کے حق میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو میری ایکسپیکٹیشنز کسی سے نہیں، اور نہ میں بٹر ہوں. لیکن جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی، جی بہت ہمیں فکر ہے، ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اکنامک کانگروئنس کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارا جو خواتین کے جو اور مذہبی اقلیتوں کی سیٹیں چھینی ہیں، اس کے لیے ہم سنڈے کو نکلیں گے انشاءاللہ پر امن پروٹیسٹ میں. اور ہم تو ہمیشہ پشاور میں ان پرٹیکولر میرے شہر میں ہمیشہ اپنے حلقے میں لوگوں سے کہتی ہوں، وہ بہت زیادہ
پسماندہ علاقہ ہے, نہ بجلی نہ گیس نہ پانی, 76 سال سے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو ان کے لوگوں کو ہم ہمیشہ بولتے کہ نہ ماسک پہننے پی ٹی آئی کا, نہ کوئی دوپٹہ شپٹہ پہننا ہے, نہ سر پہ ٹوپی, کیونکہ جو تقریب کار ہوتے ہیں وہ ماسک پہن کے آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ فالس فلیگ آپریشن ہو 9 مئی کی طرح. تو انشاءاللہ سنڈے کو ہم سب پشاور میں ہوں گے اور ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. اچھا, انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ آپ کے حلقے میں بڑے پرابلمز ہیں, نہ وہاں پہ پانی ہے نہ بجلی ہے, تو 10 سال تو وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تھی, تو انہوں نے کیوں وہاں پہ کوئی پانی اور بجلی کا انتظام نہیں کیا؟ بالکل آپ نے اچھی بات کہی امت صاحب. دیکھیے جو پہلی ٹینیور میں ہمارے ایم پی اے تھے وہ پھر بعد میں گورنر صاحب بن گئے, اور میری ان سے ابھی بھی سخت ناراضگی ہے اس بات پہ کہ اگر وہ اس حلقے سے تھے تو 9 سالوں نے وہاں کیا کام کیا ہے. ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے ہمیشہ کہ نہیں جو بہت پسماندہ علاقہ ہے. اسینشلی جنرل مشرف کے ٹائم میں 15 سال وہ ہم نے امریکنوں کو بخش دیا تھا وہ علاقہ کہ جو کرنا ہے یہاں پہ کرو. تو وہ تو بالکل ایک جنگل بن چکا ہے, تو اس جنگل کو ٹھیک کرنے میں 50 سال لگے گی, بٹ اسٹل اٹ ڈزنٹ ابزالو پی ٹی آئی. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس کو زیادہ فنڈز دینے چاہیے تھے, جو اربن پشاور ہے اس سے زیادہ رورل پشاور کو دینے چاہیے تھے. پلس ان لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی بیوائیں ہیں اس علاقے میں, ان کا صبر دیکھنے کو. اور میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں کہ مت آزمائے ہوئے کو آزماؤ. یہ لوگ پاکستان کے اصلی مجاہد ہیں, محب وطن ہیں. نہ ان کو کوئی تھینک یو کہتا ہے, نہ ان کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے, نہ ان کو گھر ملتے ہیں شہادت پہ. یہ تو پاکستان کے لیے بے لوث قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمارے لوگ, بلکہ جب میں حلقے میں گئی مجھے ٹوٹل 10 دن ملے تھے کیمپین کی, میں جو ضمانت لے کے گئی تھی, تو میرے حلقے کے لوگوں کو مجھے ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. انہوں نے خود مجھے بولا, چاہے وہ نون سے تھے, چاہے وہ پیپل سے تھے, چاہے وہ ایف سے تھے, اور ایک پوائنٹ پہ مجھے ووٹ ملا. انہوں نے بولا کہ جب خان صاحب نے صحت کارڈ کیا تھا کے پی میں یہ 9 سال, تو کہتی میم ہم ان ہسپتالوں میں گئے جہاں پہ لوگ ہمیں دیکھ کے اپنی ناک ڈھک لیتے تھے کہ ہم بدبودار ہیں, ہم غریب ہیں. دے سیڈ 9 سال ہم نے اتنی زبردست علاج کیے ہیں, بچیاں بچے, کینسر, 1000 بیماریاں, لیکن ہم سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ آپ پیپل کے ووٹر ہے کہ نون کے کہ ایف کے. بس ہم کے پی کے تھے اور ہمیں وہ مل گیا. تو ان سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جہاں سے کھڑی ہوں گی یہ یاد رکھیں کہ ووٹ صرف پی ٹی آئی کو پڑے گا. تو مجھے سے اور کیا چاہیے تھا. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ ان لوگوں نے ہر کسی کی قربانی دی جنرل مشرف کے ٹائم پہ, ابھی بھی وہ لوگ محروم ہیں, اور وہ ابھی بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ابھی بھی سمجھتے کہ ان کا وہ اصلی بیٹا ہے. اور میں آپ کو پارٹی سے اوپر کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ پارٹی افیلیشن کو نہیں دیتے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے حلقے میں دھاندلی کی شکایت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی, بہت چیزیں ہوئی ہمارے ساتھ, لیکن الحمدللہ خدا کا جیسے کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی چیزیں ٹھیک ہے, کوئی لوگ ریلیجن خدا کو نہیں مانتے, ان کی مدر نیچر بھی ایک فورس ہے. تو مجھے لوگوں نے بہت کہا, خاص کر مردوں کی پولنگ سٹیشنز پہ, لیکن ایز آئی سیڈ بڑا ووٹ جسے ہم کہتے ہیں نا این اے کا ووٹ, وہ نون نے, پیپل نے, اے این پی نے, ایف نے, تقریباً سب نے مجھے ڈالا. اور اس کی 3 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ باقی سب لوگ فیل ہو چکے تھے جو ہماری یوزول سسپیکٹس ہوتے ہیں, خاندانی جو پارٹیاں تھیں. دوسرا یہ تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے جس دن سے صحت کارڈ چھینا گیا ہے, وہ بہت سخت غصہ آ رہا تھا مریم نواز پہ ان پرٹیکولر, حالانکہ نون ہے ہی نہیں کے پی میں. تیسرا جو تھا, مرد جو تھے سارے ہمارے علاقے کے, انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا, اور یہ پنچایتیں بیٹھی ہیں اے پولیٹیکل لیول پہ, کہ ہمارے علاقے میں دشمنداری انٹروڈیوس کر دی گئی, ہمارے بچوں سے کتابیں لے کے ان کو بندوقیں دے دی گئی. تو جس آدمی نے ہمارے ساتھ کووڈ میں, ٹڈی ڈل میں, تمام تکالیف میں کھڑا رہا, تو ہم اس کو دیں گے. تو جہاں جہاں چوری کی کوشش کی گئی, فزیکل چوری کی, لوگوں کے ووٹ پھاڑے گئے, ضائع کیے گئے, ڈبل سٹیمپ کیے گئے, لیکن وہاں پہ کیونکہ الحمدللہ ہمارا اتنا زبردست آرگنائزیشن تھی, میرے کچھ لوگ آر او آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ ہم خود ٹیبولیٹ کر رہے تھے, ایک فارم 45 کے پیچھے میں خود گئی ہوں. سو اللہ کا شکر ہے, ان کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا. ہمارا جو اپنا سی ایم ایس سسٹم ہے پی ٹی آئی کا, ہم نے وہ استعمال کیا, کنسٹیٹوئنسی مینجمنٹ سسٹم, ہم اپلوڈ کرتے گئے چیزیں, کہ اگر الیکشن کمیشن دھاندلی کرے بھی تو ہم نے ان سے پہلے پروف کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے, آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے تقریباً 1 مہینے بعد آج فارم 45 ان لوگوں نے اپلوڈ کیے, ہم نے اسی رات کو اپلوڈ کر دیے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ کریں گے. اچھا, اب یہ جو فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور پتہ نہیں شاید الیکشن کمیشن نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا کسی اور کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, تو اس پہ نہیں. جی جی پلیز. آپ کی دیکھیں نا, آپ کے بہت سے الزامات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں نا, جو چیزیں اپلوڈ کی گئی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو الیکشن کمیشن نے تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن پاکستانی ہے, اس کا چیئر پاکستانی ہے, میری اس سے کیا ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں کیا ان سے لین دین کروں گی؟ وہ تو میری صوبے کا بھی نہیں ہے. لڑائی تو انسان اپنے گھر والوں سے کرتا ہے, پرائے سے تھوڑی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کیوں میں ان کی بدنامی کروں گی یا ان کی بےزتی کروں گی؟ لیکن آنکھوں دیکھا حال ہے, میں اکتوبر 2022 میں
جو خان صاحب کا بائی الیکشن تھا پشاور سے، اس میں میں ریزرو میں نے دوبارہ الیکٹ ہوئی تھی. اس الیکشن کمیشن نے اور راجہ پرویز اشرف نے 9 اگست تک مجھے اوتھ نہیں لینے دیا ایز این ایم این اے، ایز اے ریزرو ایم این اے، الٹا مجھے اٹھوا لیا 9 اگست کو. تو یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، فرگیٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. نہ خان صاحب نے 100 سال زندہ رہنا ہے، نہ میں نے رہنا ہے، پر اس طرح کے کام کون کرتا ہے؟ بالکل ڈیسپریٹ میجر، ڈیسپریٹ پیپل. اچھا، ایک یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں اور ایک دو بڑے اہم سوال ہے وہ بھی رہتے ہیں. ایک بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ سے ہم بات کریں. شاندانہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ جو آپ کے چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈاپور صاحب، وہ انہوں نے تو پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. وہ کہتے ہیں میں تو شہباز شریف کو پرائم منسٹر نہیں مانتا. تو سوال میرا یہ ہے کہ پھر جو صوبہ ہے وہ اس کو کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ صوبہ جو ہے اس کو سارے فنڈز تو وفاق سے ملتے ہیں. تو اگر صوبے اور وفاق کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر صوبے میں کام کیسے چلے گا؟ دیکھیے، جب آپ کو پتا ہے کہ ایک دھاندلی، ایسی دھاندلی کہ اس پہ امریکہ بھی چیخ پڑا ہے، امریکن کانگریس مین، وہی امریکہ، وہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جنہوں نے خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹوایا، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. وہی ایم ایف جو ان کو اکنامک ٹرانش $1 بلین کی دے رہا تھا، شرط یہ تھی فری اینڈ فیئر الیکشن. سب نے دیکھ لیا تھا، نہ فری تھا نہ فیئر تھا. یہ تو ہماری گردنوں میں رسیاں اور بیڑیاں باندھ کے ہم نے الیکشن کیا ہے. بٹ ہیٹس آف ٹو پاکستانی عوام جنہوں نے یہ الیکشن پی ٹی آئی کو جتوایا. اب دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہے جب پی ڈی ایم پارٹ 1 آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ خود ہی آئینی ترمیمیں کروائیں. اگر آپ کو یاد ہے میاں صاحب کے ٹائم میں یہ ہوا تھا کہ فاٹا پاٹا کو ضم کر دیا گیا تھا. جب ضم ہو گئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ پہ ایک کنڈیشن آ گئی تھی کہ ایک تو آپ نے جو فیڈرل گورنمنٹ پہ ایک شرط آ چکی تھی کہ جو فاٹا پاٹا کے ہیلتھ ایکسپینسز ہیں وہ بیئر کرے گی فیڈریشن. امیجیٹلی پی ڈی ایم پارٹ 1 وچ از زرداری صاحب، نواز شریف، یہ سب لوگ جو ہیں باقی ہم نوا، انہوں نے وہ پیسے بند کر دیے. فاٹا پاٹا وہ علاقہ جو 76 سال سے آپ کا ہمیشہ فرنٹ لائن پہ تھا اگینسٹ دا وار آن ٹیرر، جو ایکسٹرنل ہماری وار آن ٹیرر تھی، چاہے وہ رشیا کی تھی چاہے وہ امریکہ کی تھی. بیچارہ افغانستان اور بیچارہ کے پہ بیچارہ بلوچستان پٹ گئے ہمارے لوگ. تو فیڈریشن نے وہ پیسے بند کر دیے. ان کی بدنیتی کا تو اس ٹائم سے پتہ چل گیا. چلو ڈزنٹ میٹر، پھر آگے بڑھتے ہیں. 40 سال سے اے جی این قاضی فارمولا پہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہائیڈل انرجی کے جو دینا ہوتا ہے معاوضہ کے پی کو، انہوں نے وہ نہیں دیا. چلو وہ بھی معاف کر دیا. تیسرا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ کے پی کو بجٹ کم دیتے تھے اور جو آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کرنے جا رہے تھے اس میں صوبے کو کنسلٹ نہیں کیا. پھر 18ویں ترمیم کیوں کروائی تھی ان لوگوں نے؟ 18ویں ترمیم کا تو یہی ہے کہ اپنے صوبوں کو پروونشل اٹانومی ایک حد تک دینی ہے، ٹھیک ہے، 100% نہیں دے سکتے. تو اگر یہ لوگ اب اس طرح کے کام کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کون سا صوبہ کے پی کو چھوڑیں؟ کیا بلوچستان، کیا سندھ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اے ڈی بی سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں؟ پیسے تو اسلام آباد کے ایم این اے یا سینیٹر نے نہیں دینے، یا میں نے آپ نے تو بیچاری عوام کی جیب سے کٹے گا جو ٹیکسز ہم پہ لگیں گے اس اگریمنٹ کے تھرو. تو میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستانی ہم اس میں بہت سادہ کہہ لوں، بے وقوف قوم کہہ لوں. انگریز کا خون نہیں بہاتا. ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ میں ایک امریکن کا خون نہیں بہا، ٹھیک ہے ان کے آپس میں سول رائٹس ایشوز ہوتے رہیں گے وہ، لیکن ان ملک نے اپنے لیے کیا کیا. اور ہمارا پاکستانی 1 ارب روپے دے کے ٹکتا نہیں ہے، بک جاتا ہے وی او این سی میں، اس کے بعد بھی بک جاتا ہے. مجھے اس بات کا غم ہے کہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی پاکستانی پیسے دے کر امریکن کسی سینیٹر کو یا برٹش کو خرید لیا. ہمارے لوگ بک جاتے ہیں. تو یہ پیسوں کی بات جو آپ نے کی نا کہ صوبہ کیسے چلے گا، یہ تو اب سینٹر میں جو نقلی گورنمنٹ بیٹھی ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بائیڈن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں رہے نا. اچھا، بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہماری کری تھی. اور جیسا کہ میں نے جو گفتگو کا آغاز ہے اس میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو گھیرا ڈالا، اس کا محاصرہ کیا، تو وہاں پر جو علماء کرام تھے وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. تو آج بھی ہم ایسی بہت سی بحثوں میں مصروف ہیں. اور ایک طرف کہا جا رہا ہے جی کہ 9 مئی کی انکوائری کروائی جائے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ 2014 میں جو عمران خان نے دھرنا دیا تھا اس کی انکوائری کروائی جائے. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ اس طرح کی انکوائری کا جو کھیل ہے اس کے اسیر بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے اور تحریک انصاف ہے اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل صاحب اور بہت سے دیگر لوگ، ان کے آپس کے اختلافات بھی چلتے رہیں گے، لیکن کسی نہ کسی مرحلے پہ یہ آپس میں مل بیٹھ کر یہ بھی سوچیں گے کہ پاکستانی عوام کو کچھ سہولت کیسے دی جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.